بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الدرس الثانی، سب کو کتاب دکھ رہی ہے صاحب؟ جی الدرس الثانی، دوسرا سبق، لیسن 2۔ کیف حالک یا بنت، کیسی ہو لڑکی، یا بنت یعنی اے لڑکی، اے لڑکی تم کیسی ہو، ہے نا؟ انا بخیر والحمد للہ، میں خیریت سے ہوں، اللہ کا شکر ہے۔ من این انتی، آپ کہاں سے ہیں، یعنی انتی بول رہے ہیں، یہ لڑکا بول رہا ہے اس لڑکی سے، ہے نا؟ من این انتی، آپ کہاں سے ہو؟ انا من سوریا، میں سیریا سے ہوں، شام سے۔ مسمکی، آپ کا نام کیا ہے؟ اسمی آمینہ، میرا نام آمینہ ہے۔ این ابوکی، آپ کے والد کہاں ہیں؟ ابی ہنا فی المدینۃ المنورہ، میرے والد یہاں مدینہ منورہ میں ہیں۔ ہوا مفتش فی المدرسۃ الثانویہ، وہ مفتش ہیں، مفتش بولتے ہیں تحقیق کرنے والے کو بولتے ہیں، ویسے چھان بین کرنے والا۔ یہاں پر کیا مطلب ہے مفتش کا؟ ایک منٹ رکیے، نیچے دے رکھا ہے مفتشن کا مطلب نہیں دے رکھا یہاں پر، یہ رہا انسپیکٹر، انسپیکٹر بولتے ہیں انگلش میں۔ تو اردو میں کیا بولیں گے مفتش کو جی؟ انسپیکٹر کو چھان بین کرنے والا بولتے ہیں، جو تحقیق میں لگا رہتا ہے اس کو۔ وہ مفتش ہیں، انسپیکٹر ہیں۔ ایک منٹ، کسی نے کچھ میسج کیا ہے، تفتیش کرنے والا، ہاں تفتیش کرنے والا تو ہوتا ہی ہے، تفتیش کرنے والا تو تفتیش تو عربی ہی ہو گئی جو اردو میں استعمال کرتے ہیں، ویسے چھان بین کرنا اس کو بولتے ہیں عام زبان میں، انسپیکٹر بولے جائیں گے۔ وہ انسپیکٹر ہیں سیکنڈری اسکول میں، المدرسۃ الثانویہ یعنی سیکنڈری اسکول۔ وَأَيْنَ أُمُّكِ، آپ کی امی کہاں ہیں؟ ہی ایضاً ہنا، وہ بھی یہیں ہے۔ ہی طبیبۃ فی مستشفی الولادہ، وہ گائنو ہاسپٹل میں ڈاکٹر ہیں۔ گائنو جانتے ہیں نا سب، گائنوکولوجسٹ، اس ڈاکٹر کو بولتے ہیں جو بچے کی ولادت سے متعلق جس میں کام ہوتا ہے نا، ڈیلیوری سے متعلق، اس کو بولا جاتا ہے۔ تو مستشفی الولادہ جہاں پر یعنی یہ بول رہا مہیلا چکتسالیہ مہیلا چکتسالیہ تو اپنے یہاں سانگنیری گیٹ میں ہے، ہر جگہ مہیلا چکتسالیہ نہیں بولا جائے گا، بلکہ مستشفی الولادہ جہاں پر ولادت ہوتی ہے، برتھ ہوتے ہیں، تو وہ طبیبہ ہیں وہاں پر۔ ٹھیک ہے، آگے چلتے ہیں۔ ومن هذه الفتاة التي معك، اور یہ لڑکی جو آپ کے ساتھ ہے کون ہے؟ ومن هذه الفتاة، فتاة بولتے ہیں نوجوان لڑکی کو، دوشیزہ۔ یہ لڑکی جو تمہارے ساتھ ہے کون ہے؟ اہیا اختکی، کیا وہ تمہاری بہن ہے؟ لا ہی بنت عمی، نہیں یہ میری چچا کی بیٹی ہے، یعنی میری چچازاد بہن ہے، جس کو اپن چچازاد بہن بولتے ہیں اپنی زبان میں۔ تو یہاں پر اس کا مطلب تھا کہ تمہاری سگی بہن، یہ مطلب تھا۔ تو انہوں نے بولا کہ سگی تو نہیں ہے، چچا کی بیٹی ہے، یعنی کہ چچیری بہن۔ مسمہا، اس کا نام کیا ہے؟ اسمہا فاطمہ، اس کا نام فاطمہ ہے۔ اہیہ زمیلتکی، کیا وہ تمہاری ساتھی ہے؟ زمیلہ ساتھی، یعنی تمہارے ساتھ کام کرنے والی۔
لا نہیں، انا فی المدرسۃ المتوسطہ وہی فی المدرسۃ الثانویہ، میں مڈل اسکول میں ہوں اور وہ سیکنڈری اسکول میں ہے. ٹھیک ہے. الکی اختن، کیا تمہاری کوئی بہن ہے؟ لا نہیں، ما لی اختن، میری کوئی بہن نہیں ہے. الکی اخن، کیا تمہارا کوئی بھائی ہے؟ نعم لی اخن کبیر وہو طالب بالجامعہ، ہاں میرا ایک بڑا بھائی ہے، وہ جامعہ میں اسٹوڈنٹ ہے، جامعہ میں طالب علم ہے. ومن ھذا الطفل الذی معکی، اور کون ہے یہ بچہ جو تمہارے ساتھ ہے، اور یہ بچہ جو تمہارے ساتھ ہے کون ہے؟ هو ابن اخی، وہ میرے بھائی کا بیٹا ہے، یعنی میرا بھتیجا ہے. مسمہ، اس کا نام کیا ہے؟ اسمہ سعد، اس کا نام سعد ہے. اُمُّکی فی البیت الآن، کیا آپ کی امی ابھی گھر میں ہے؟ لا نہیں، ذہبت الی المستشفیٰ، وہ چلی گئیں ہاسپٹل، وہ ہاسپٹل چلی گئیں. اچھا، اس میں جو نئی چیز ہم نے سیکھی ہے اس چیپٹر میں، وہ اصل میں ہے مؤنث سے متعلق چیزیں ہیں. جیسے ہم اس کتاب کی پہلی جلد میں پڑھ چکے ہیں کہ آپ یا تو جس کو بولتے ہیں، اگر مذکر کے لیے بولا جاتا ہے تو عربی اس کی آتی ہے انتا. جب بولا جائے گا مؤنث کے لیے تو بولا جائے گا انتی. حالانکہ اس کا اشارہ میں نے کر دیا تھا اس وقت بھی آپ کو، لیکن اب یہاں پر اس کی ہی پریکٹس کروا رہے ہیں. اس سے پہلے ہم نے جو ضمیر پڑھی تھی، اس کو بولتے ہیں، اس کو جیسے انتی اور انتا، انا، نحنو، اس کو بولتے ہیں اٹیچڈ پروناؤن، ضمیر متصل. اٹیچ پروناؤنز نہیں بولتے اس کو، انڈیپینڈنٹ پروناؤن بولتے ہیں، یعنی جو مل کر نہیں آتے، اور جو اسم کے ساتھ یا حرف کے ساتھ مل کر آتے ہیں ان کو بولتے ہیں اٹیچڈ پروناؤن، یعنی ضمیر متصل. تو یہ جو کا ہے، کا، کی، یا، نا، ہے نا، ہو، ہا، وہ بھی پروناؤنس ہیں لیکن وہ اٹیچڈ ہیں، وہ جڑ کر آتے ہیں. اور یہ جو ہوتے ہیں انا، انتا، نحنو، یہ سب انڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں، آزاد ہوتے ہیں، الگ آتے ہیں. ان کو بولتے ہیں اردو میں ضمیر منفصل. تو انتی، تو لڑکی، کی تیرا، اسم کی تیرا. ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ اللتی، ہم نے اس میں موصول، یعنی اس میں موصول بھی بولتے ہیں، ضمیر موصول بھی بول سکتے ہیں، یعنی ریلیٹو پروناؤن، یعنی جو جوڑنے کے لیے جو پروناؤن آتا ہے اس میں موصول، جس کا مطلب ہوتا ہے جو. اس میں الذی پڑھ لیا تھا، وہاں پر اللتی کی طرف بھی اشارہ کیا تھا میں نے. اب یہاں پر باقاعدہ اس کا ذکر آ گیا کہ اللتی یہ مؤنث کے ساتھ آتا ہے اور معنی بالکل الذی جیسے ہوتے ہیں. یعنی ومن هذه الفتاة، اور یہ لڑکی کون ہے، اللتی معک، جو تمہارے ساتھ ہے. ٹھیک ہے جی. اور اس کے علاوہ آپ حضرات کو میں نے گردان کی جو پی ڈی ایف بھیجی تھی، اس میں آپ نے گردان میں پڑھا ہوگا، ذہابہ کی جب گردان کرتے ہیں، ذہابہ کی گردان کوئی کرے آپ میں سے؟ صادق بھائی آپ کریے. ماضی کی. ہاں ذہابہ ماضی کی. ذہبہ، ذہبا، ذہبو، ذہبت، ذہبتا، بس اتنی. اب یہ ذہابت کون سے نمبر پر آیا؟ چوتھے نمبر پہ ہے نا. ذہبہ، ذہبا، ذہبو، ذہبت. کیا ترجمہ؟ وہ ایک عورت گئی، وہ ایک عورت گئی. واحد مؤنث غائب، واحد مؤنث غائب. تو واحد مؤنث غائب کے لیے ذہابت کا صیغہ آتا ہے، یعنی
جب اس نے سوال کیا کہ آپ کی امی ابھی گھر میں ہے تو لڑکی نے جواب دیا لا نہیں، ذہبت وہ گئیں، یعنی واحد مؤنث غائب کے لیے بولیں گے تو ذہبت لائیں گے، تو یہاں پر ذہبت لے آئے، ذہبت وہ گئیں، کہاں گئیں؟ الی المستشفی، ہاسپٹل۔ ٹھیک ہے جی، اب یہ تمارین کریے جلدی جلدی، پڑھیے اس کو، صادق بھائی پڑھیے۔ آج جاوید بھائی نہیں پڑھ پائیں گے کیونکہ وہ ٹرین میں ہے، آواز بہت ہو رہی ہے۔ جی ان کے جواب بھی دینا ہے ساتھ خالی یہی پڑھنا ہے؟ اقرا وقتب صرف پڑھ لیجئے بس۔ کیف حالک یا ابی، کیا حال ہے اے میرے ابا؟ ہاں، کیف حالک یا امی، کیسا حال ہے میری امی؟ امی، امی نہیں۔ امی سوری۔ این ابنک یا زینب، ہوں، آپ کی بیٹی کیسی ہے زینب؟ ابنو کی، آپ کا این بیٹا۔ این ابنک، یہ کی تو زینب کے لیے ہے، یعنی زینب سے پوچھ رہے ہیں اس کے بیٹے کے بارے میں۔ این ابنو کی، این ابنک یا زینب، ہوں، آپ کا بیٹا کہاں ہے اے زینب؟ ذهب الی المسجد، وہ گیا مسجد کی طرف۔ وہ مسجد گیا۔ این بنتک یا آمنہ، آپ کی بیٹی کہاں ہے اے آمنہ؟ ذهبت الی المدرسہ، وہ گئی مدرسے کی طرف۔ لمن هذه الساعة الجمیلہ، یہ خوبصورت گھڑی کس کی ہے؟ ہوں، اہی لک یا فاطمہ، کیا وہ فاطمہ کی ہے؟ تمہاری ہے اے فاطمہ۔ کیا وہ آپ کی ہے اے فاطمہ؟ نعم ہاں، ہی لی، وہ میری ہے۔ بس احاذا، چلو انس تم پڑھو اب یہاں سے۔ انس جی پڑھو اب یہاں سے 6 نمبر سے۔ احدا کلمکا یا محمد، قلموں کا نہیں، قلموں احدا کا۔ کلمکا یا محمد، کیا یہ قلم تمہارا ہے اے محمد؟ کیا یہ تمہارا قلم ہے؟ لا ھذا کلمکا انتا، ہوں، نہیں ہوں، قلم میرا نہیں ہے۔ نہیں، غلط، میرا کہاں سے آ گیا نہیں آپ؟ یہ قلم تمہارا ہے۔ ہاں، یہ قلم تمہارا ہی ہے، تمہارا ہی ہے، تمہارا تاکید ہوگا ہی، اس میں، انتا لے آئے نا تو تاکید ہوگا اس میں۔ ٹھیک ہے۔ اگر اتنا بولتے لا ھذا قلم کا، نہیں یہ تمہارا قلم ہے، تو اس کا ترجمہ ایسا ہی ہوتا۔ جب ایسا بولا لا ھذا قلم کا انت، یہ تمہارا ہی قلم ہے، یعنی ایمفیسائز کر دیا اس میں، زور دے کے بات کہی گئی ہے۔ چلو آگے۔ تلک السیارۃ الجمیلۃ تلک السیارۃ الجمیلہ جمیلۃ التی جمیلۃ التی خرجت آن، الانا من خرجت المدرسۃ الآن، خرجت الآن، خرجت الانا من المدرسۃ للمدیر۔ کریے ترجمہ اس کا، کریے کوشش کیجیے شروع سے۔ تلک السیارۃ الجمیلہ، آسان ہے بالکل، کریے اس کا۔ وہ جمیل مطلب نیا ہوتا ہے نا، جمیل یعنی خوبصورت۔ خوبصورت، وہ کار خوبصورت ہے۔ نہیں، بالکل غلط کر دیا آپ نے۔ نہیں السیارۃ ان الجمیلہ، کی السیارۃ الجمیلہ کا کیا مطلب ہے؟ کون سی ترکیب ہے؟ خوبصورت کار۔ ہاں، خوبصورت کا موصوف صفت ہے، تو وہی ترجمہ کرو اس کا تلکا لگا کر۔ وہ خوبصورت کار، وہ خوبصورت کار، ہاں، التی جو، التی جو، خرجت آن، آنا، ہوں،
خرجت مطلب سامنے سامنے کھڑی ہے، نہیں، خرج یعنی نکلنا، یہ فعل ہے نا، نکلنا۔ یہ خرجہ، جب ہوں، ہم ہوں، واحد مؤنث غائب ہے یہ بھی، خرجت الآن، دیکھیے جب بھی، ویسے ابھی اوپر جو آپ نے واحد مؤنث غائب کا جو صیغہ پڑھا تھا، کہاں ہے، یہ رہا، ذہبت، یہ بھی واحد مؤنث غائب ہے، اور یہ خرجت الآن یہ بھی واحد مؤنث ہے۔ اب آپ کو یہ اشکال ہو سکتا ہے کہ اس کے نیچے تو زیر آ رہا ہے اور اوپر زیر نہیں آ رہا، تو اس کا قاعدہ بھی سمجھ لیں، آ رہا ہے نا سوال یہ ذہن میں؟ جی تو اس کا جواب یہ ہے کہ جب بھی واحد مؤنث غائب فعل ماضی، اس کے بعد میں کوئی اسم الف لام کے ساتھ آئے گا تو اس کو یعنی یہ تا کو زیر دے کر اس لام سے ملا دیں گے آنے والے اسم کے، ٹھیک ہے نا، جیسے یہاں پر کیا ہے۔ اس میں بھی دیکھیے الآن آ رہا ہے آگے الف لام کے ساتھ میں، تو خرجت تھا اصل یہ، لیکن الف لام آ رہا ہے آگے تو اس کو جوڑ دیا لام سے، خرجت الآن، جو نکلی ابھی، الآن یعنی ابھی، نکلی ابھی، من من المدرستی مدرسے سے، اسکول سے، ہاں، للمدیر ہوں، پرنسپل کی ہے۔ ہاں، ویری گڈ۔ اب پورا ترجمہ کرو ایک بار اس کا۔ وہ خوبصورت کار ہوں، جو ابھی نکلی ہوں، مدرسے سے، ہوں، وہ پرنسپل کی ہے۔ ویری گڈ، ویری گڈ، ماشاء اللہ، بہت اچھا کیا آپ نے ترجمہ۔ آگے چلیے۔ انت مہندس، انت مہندسو یا سیدی، یا سیدی، لا محدث، انا طبیب۔ انا طبیب، صاف پڑھنے کی عادت ڈالیں، بالکل صاف۔ انت مہندس یا سیدی، لا سیدی بولتے ہیں سر کو، جناب جس کو ہم بولتے ہیں، ادب کے لیے بولتے ہیں نا جناب، جناب کیا آپ انجینئر ہیں؟ انت مہندس یا سیدی، لا انا طبیب، نہیں میں ڈاکٹر ہوں۔ انتی طبیبۃ یا سیدتی، لا انا مدرسۃ، کیا میڈم، کیا آپ ڈاکٹر ہیں، ہے نا، یا سیدتی میڈم، ہے نا، میڈم، یا اردو میں بولیں تو محترمہ، محترمہ کیا آپ ڈاکٹر ہیں، لا انا مدرسۃ، نہیں میں ٹیچر ہوں۔ اب آگے دیکھیے، مثال دے رکھی ہے یہاں پر، این قلمک یا ابی، ایک مثال ہے، یعنی ابا جان آپ کا پین کہاں ہے، این قلمک یا ابی، آپ کا پین کہاں ہے ابا جان، این قلمک یا امی، آپ کا قلم کہاں ہے امی جان، ٹھیک ہے، یعنی یہاں پر دے رکھے ہیں مذکر، آپ کو یہاں پر بنانا ہے مؤنث کے، یعنی اس میں پریکٹس کا اور کی کروائی جا رہی ہے، مؤنث کے ساتھ میں کی آئے گا اور مذکر کے ساتھ میں کا۔ عندک قلم یا محمد، اب یہاں پر عندکی قلمون یا امینہ، یا آمینہ، آمینہ۔ عندکی قلم یا آمینہ، ٹھیک ہے، اس کو پڑھیے گا پورا، ہے نا، اور یہ کام کر کے لے کر آئیے گا کاپی میں بھی، ٹھیک ہے۔ جیسے اب دیکھیے جی لاسٹ والی انشاءاللہ۔ مثال دیکھیے، السلام علیک یا ابی، اب اس کا کیا بنے گا، السلام علیک، وعلیکم نہیں، السلام، اگر امی سے سلام کریں گے تو کیا بولیں گے، السلام علیکی السلام علیکی یا امی۔ یا امی۔ ماذا عندک یا اخی، آپ کے پاس کیا ہے بھائی، ماذا عندکی یا اختی، آپ کے پاس کیا ہے بہن، ٹھیک ہے، یہ سب مؤنث ہیں، خدیجہ، خالتی، امتی، سعاد، اختی، سب، تو ان کے لیے کاف کا استعمال کر کے یہی سینٹنس بنانے ہیں، کاپی میں کر کے لائیے گا اس کو۔ آگے جی دیکھیے، انشاءاللہ۔ انث الفاعل فی کل من الجمل الآتیہ، اب یہ جتنے بھی سینٹنسز ہیں ان سب میں فاعل کو مؤنث بنانا ہے،
یعنی سبجیکٹ کو. دیکھیے سب سے پہلے فعل آیا خرجا. خرجا محمد من البیت، کیا ترجمہ ہوگا؟ محمد نکلا گھر سے. گھر سے. اب اس کا مؤنث کیا بنائیں گے؟ یہ یہاں پر فاعل کون ہے؟ محمد، یعنی نکلنے والا محمد ہے، سبجیکٹ محمد ہے نا. اب یہاں پر مؤنث لانا ہے، اس کو مؤنث میں بنانا ہے، تو کیا بنائیں گے؟ خرجت آمینۃ من البیت، یعنی واحد مؤنث لائیں گے اس کے لیے، مؤنث کے لیے. خرجہ نہیں، خرجت. اس کے بعد میں جو نکلا ہے اس کا نام لے آئیں گے. ٹھیک ہے. ذهب المدرس الى الفصل، یہ بنائیے آگے والا، بنائیے. کوئی بھی نہیں بنا. ہاں ذهبت مدرسۃ الی الفصل. ہاں بس اس میں آپ نے غلطی یہ کی ہے، بولا تو صحیح ہے ذہبت المدرسۃ الی الفصل، لیکن یہاں پر ذہبت کے بعد میں جو اسم ہے اس کے ساتھ الف لام ہے نا، تو تا کے، ہاں تو تا کے نیچے زیر دے کے اس کو لام سے ملا دو. ذہبت المدرسۃ الی الفصل. آگے والا بنائیے. ذهب ابی الی المستشفى. ذهبت الامی الی المستشفى. ذہبت کیوں ہوگا؟ اب امی پہ الف لام آئے گا. ذهبت امی. ہاں اچھا، الف لام کیوں نہیں لائیں گے اس پہ؟ وجہ بتاؤ. ذهبت امی. نہیں معلوم، کئی بار ریپیٹ کر چکا ہوں اس سے پہلے میں. بھائی ابھی بولیں گے تو یہ کون سی ترکیب ہوگی؟ ترکیب دو پڑھائی ہے نا آپ کو، ایک ترکیب اضافی جس میں مضاف مضاف لے ہوتا ہے، اور ایک ترکیب توصیفی جس میں موصوف صفت ہوتا ہے. تو ابھی اور امی یہ کون سی ترکیب ہے؟ کوئی موصوف صفت. کوئی بھی بتائے، کوئی بھی بتائیے کہ ابھی اور امی یہ کون سی ترکیب ہے؟ کسی کو بھی نہیں پتا؟ مضاف مضاف لے ہے. گاش نے بھی صحیح جواب دیا. دیکھیے جب اس میں بولا ابھی تو مطلب میرے ابا، یعنی میں مالک بن رہا ہوں ابا کا. جب ایسا بولا تو میں نے، ہے نا. ابھی جس میں بھی، جس اسم کے ساتھ بھی یہ جڑ جاتے ہیں نا، کون سے، کیا، اٹیچ پروناؤن یعنی ضمیر متصل، یعنی ہو، ہا، یا، نا، کا، کی، جس اسم کے ساتھ بھی یہ جڑ جاتے ہیں تو یہ مضاف الیہ بن جاتے ہیں. اور وہ کیا بن جاتا ہے جو اسم جڑتا ہے؟ مضاف. اور یہ قاعدہ آپ نے پڑھا ہے کہ مضاف کے اوپر کبھی بھی الف لام نہیں آتا، کبھی بھی تنوین نہیں آتی. اس لیے امی کے اوپر الف لام نہیں آئے گا. سمجھ گئے جی؟ ہاں اب یاد رہے گا، بار بار تھوڑی بتانا پڑے گا، کئی بار ریپیٹ کر دیا میں نے اس بات کو. چلیے پڑھیے اب. جلس الطالب فی الفصل. ہاں جلست الطالبۃ فی الفصل. ہاں ویری گڈ. آگے. خرج اخی من البیت. خرجت اختی من البیت. ویری گڈ. اب یہ دیکھیے جلست الطالبۃ، جلست الطالبۃ، اس میں یہ بتا رہے ہیں کہ اس میں غور کیجئے. ریڈ دا فالوئنگ. اس میں کیا ہوا ہے؟ اس میں چونکہ طا جو ہے حروف شمسی میں سے ہے، اس لیے لام سے نہیں جوڑا، ڈائریکٹ طا سے جوڑ دیا. یہ بات غور کرنے کی ہے بس اس میں. اقرأ الجمل الآتیہ، آنے والے سینٹنس کو پڑھیے. من الفتى الذي خرج من البيت الآن، کون نوجوان ہے جو ابھی گھر سے نکلا؟ ہوا ابن عمی. یہ پورا کاپی میں کر کے لے کر آئیے گا آپ لوگ. اس میں کیا کرنا ہے؟ الذی، اللتی، کہاں پر الذی آئے گا، کہاں پر اللتی آئے گا، وہ بھرنا ہے. ٹھیک ہے، یہ بھی کاپی میں کر کے دکھائیے گا.
سب کا کام پورا ہونا چاہیے جی. یہ پوائنٹس ٹو بی ریممبر اور ٹو ریممبر جو ہے اس میں وہی سب باتیں ہیں جو بتا دی ہیں، اس لیے ریپیٹ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. یہ ووکیبلری ہے، اس کو بھی دیکھ لیجئے گا، سارے میننگ اس میں دے رکھے ہیں. ٹھیک ہے، سبق سمجھ میں آ گیا؟ کسی کو کوئی سوال؟ سر اس کا متوسطہ کا مطلب کیا ہے؟ مڈل اسکول. مڈل اسکول. جی. اور کچھ؟